پاکستان نیول اکیڈمی میں 124ویں مڈشپمین اور 32ویں شارٹ سروس کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم آل بن علی کمانڈر رائل بحرین نیول فورس کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ مہمان خصوصی نے پریڈ کا معائنہ کیا اور نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو انعامات سے نوازا۔ پاکستان سے آفیسر کیڈٹ عمر مختار اور عراق سے کیڈٹ الندبی فہد حسام فرید کو چیف آف دا نیول سٹاف گولڈ میڈل دیا گیا۔ ریئر ایڈمرل احمد ابراہیم آل بن علی نے کہا وہ خود بھی پاکستانی نیول اکیڈمی سے فارغ التحصیل ہیں۔ کیڈٹس کے لیے امکانات کی ایک دنیا موجود ہے۔ دوسرے ممالک کے کیڈٹس کو تربیت دینا اکیڈمی کے لیے باعث فخر ہے۔ اور دختر مشرق دلیر لیڈر جمہوریت کی علمبردار، پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی۔ جمہوریت کا علم تھا میں عامروں کو للکارا، جان کو خطرے کا علم ہونے کے باوجود وطن واپس لوٹی۔ 4 سالہ جلا وطنی کے بعد لیاقت باغ میں جیالوں کے درمیان پہنچی۔ آنکھوں میں قوم کی خوشحالی کا خواب لیے، لبوں پر امید کے بول تھے۔ عوام کے سمندر سے خطاب کے بعد جیالوں کو الوداع کہا۔ گاڑی میں بیٹھی مگر عوام کی محبت انہیں سن روف سے باہر کھینچ لائی۔ کیا پتا تھا کہ دشمن طاق میں بیٹھا ہے۔ گولیاں چلیں، زوردار دھماکہ ہوا تو بھگدڑ مچ گئی۔ بی بی شدید زخمی ہوئی، اسپتال منتقل کیا گیا جہاں آخری سانسیں لیں اور روشن مستقبل کا خواب آنکھوں میں لیے دنیا سے چل بسیں، مگر آج بھی عوام کے دلوں میں زندہ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت۔ وزیر داخلہ نے شہید بی بی کو امید، استقامت اور جمہوریت کی علامت قرار دیا۔ کہا بے نظیر بھٹو ایک عہد کا نام ہے جن کی قومی اور سیاسی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ پرامن اور جمہوری پاکستان کے لیے جان قربان کی۔ ان کا وژن آج بھی جمہوری قوتوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری ان کی میراث کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی گڑھی خدا بخش میں تیاریاں مکمل۔ بی بی شہید اور ذوالفقار علی بھٹو کے مزارات کو سجا دیا گیا۔ ملک بھر سے جیالوں کی قافلوں کی صورت میں آمد جاری۔ لاڑکانہ میں جگہ جگہ استقبالیہ کیمپ قائم۔ دن 2 بجے بڑا جلسہ ہوگا۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر آج سندھ میں عام تعطیل کا اعلان۔ پاکستان کا جدید ڈیجیٹل معیشت اور بٹ کوائن ٹیکنالوجی کی جانب مضبوط قدم۔ کرپٹو ریگولیشن میں نمایاں پیش رفت کے باعث عالمی توجہ حاصل کر لی۔ PVARA کے چیئرمین بلال بن ثاقب کا ابوظہبی بٹ کوائن کانفرنس 2025 میں پاکستان کے کرپٹو ویژن کا اظہار۔ نوجوانوں کو ڈیجیٹل تخلیق کار بنانے، شفاف اور سرمایہ کار دوست ریگولیٹری فریم ورک، مائننگ ٹو ٹوکنائزیشن اور ویب 3 کے ذریعے اربوں ڈالر سرمایہ کاری اور اضافی بجلی کو ڈیجیٹل ایکسپورٹ میں بدلنے کے منصوبے کا بھی اعلان کر دیا۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں خطے اور دنیا کے لیے سنگین خطرہ بن گئیں۔ افغان طالبان رجیم کی سرپرستی میں افغان دہشت گرد امریکہ، ایران، روس اور پاکستان سمیت متعدد ممالک میں دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث۔ بڑھتے سیکیورٹی خدشات پر جرمنی سمیت کئی ممالک سے افغان شرپسندوں کی ملک بدری۔ عالمی رپورٹس کے مطابق طالبان کے زیر اثر دہشت گرد نیٹ ورکس عالمی امن کے لیے بڑا چیلنج ہیں۔ سکھ فار جسٹس نے بھارت میں عیسائیوں کے لیے محفوظ وطن ٹرمپ لینڈ کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کے حق کے خود ارادیت کے تحت شمال مشرقی بھارت میں مجوزہ عیسائی ریاست کا نقشہ جاری۔ سکھ فار جسٹس نے خطے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام سے منسوب کرنے کی بھی تجویز دے دی۔ گرپتونت سنگھ پنو کی ٹرمپ سے براہ راست مداخلت کی اپیل۔ مودی دور میں عیسائیوں اور سکھوں پر منظم تشدد، مذہبی جبر اور ہندو توا نظریے کے تحت ظلم و ستم کے الزامات۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی آج لاہور آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے اعزاز میں دوپہر کے وقت پھیرا میں ظہرانہ دیا جائے گا۔ راوٹ ٹول پلازا پر سینٹرل پنجاب کی قیادت وزیر اعلیٰ کا استقبال کرے گی۔ سہیل آفریدی کے سینٹرل پنجاب تنظیم سے اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ آج پارلیمانی اراکین کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا جائے گا۔ سہیل آفریدی کی رات 8:30 بجے پریس بریفنگ بھی متوقع۔
انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ کے 2 مقدمات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے میاں محمود رشید کو مجموعی طور پر 33 سال قید اور 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے اور یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا۔ فیصلے کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز اور عمر سرفراز سازش کی میٹنگ میں شامل تھے اور جرم ثابت ہونے پر 7 ملزمان کو قید کی سزا سنائی گئی۔ 23 ملزمان کو جرم ثابت نہ ہونے پر بری کر دیا۔ روز آئین کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے، مولانا فضل الرحمان برہم۔ کہا قانون سازی میں بہت فرق ہے اور آئین میں بہت فرق ہے۔ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کرنے کو مثبت سمجھتے ہیں، لیکن میرٹ پر قبضے ہوتے تو ملک میں مہنگائی اور استحصال نظام نہ ہوتا۔ ہم نے ہمیشہ آزادی اظہار حق کا ساتھ دیا۔ حق کے لیے احتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہے۔ زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر صوبوں کی تقسیم ہونی چاہیے۔ صدارتی نظام پاکستانی تاریخ میں ناکام ہو چکا۔ پی آئی اے کی نجکاری اچھی بات ہے مگر ہمارے کچھ خدشات ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں۔ پی آئی اے کے ملازمین کے مفادات کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اسٹیل مل سندھ کی زمین ہے اور یہ بھی سندھ کے پاس واپس ہی آئے گی۔ کراچی این ای ڈی یونیورسٹی میں ٹیکنالوجی پارک بنا رہے ہیں۔ ٹریٹمنٹ پلانٹ 4 کے منصوبے پر کام شروع ہو چکا۔ دختر مشرق شہید جمہوریت بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی کل منائی جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے کارکنان کی گڑھی خدا بخش روانگی۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر کارکنان کی کثیر تعداد میں شرکت۔ سینئر رہنما میاں عزیز الرحمان چند نے کارکنان سے خطاب میں کہا، بے نظیر بھٹو نے جمہوریت، آئین اور عوام کے حقوق کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ پیپلز پارٹی کے کارکن آج بھی ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ شورکوٹ میں مبینہ پولیس مقابلے، 2 ڈاکو مارے گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق پولیس ناکے پر موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا، جس پر ملزمان نے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر دی۔ جوابی کارروائی کے دوران ملزمان کماد کی فصل میں پناہ لی۔ دونوں ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ میں مارے گئے۔ ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت طاہر جوتا اور جابر کے ناموں سے ہوئی۔ ڈاکوؤں کے 2 ساتھی فرار۔ ننکانہ صاحب میں مبینہ سی سی ڈی پولیس مقابلہ، 1 منشیات فروش ہلاک، 2 فرار ہو گئے۔ افغانستان سے تاجکستان میں سرحد پار حملے میں 3 فضائی افغانی دہشت گرد ہلاک۔ تاجکستان کی سیکیورٹی اتھارٹی نے بتایا کہ غیر قانونی طور پر حدود میں داخل ہونے والے مسلح افراد کو سرحدی سیکیورٹی آپریشن کے دوران مارا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے M16 رائفل، کلاشنکوف، 3 پستول، 10 دستی بم، نائٹ ویژن ڈیوائس، دھماکہ خیز مواد اور دیگر سامان برآمد۔ تاجک حکام کے مطابق یہ 1 ماہ کے دوران افغانستان سے تاجکستان میں تیسرا مسلح دراندازی کا واقعہ ہے۔ سیکیورٹی کے ماہرین کے مطابق افغان طالبان کے زیر تسلط افغانستان اور مسلح گروہوں کی موجودگی پڑوسی ممالک کے لیے سنگین سلامتی خطرہ بن چکی۔ سردی نے شکنجہ کس لیا، لیہ میں پارہ -10 تک گر گیا۔ کل رات -4 کوئٹہ اور دن -3 ریکارڈ۔ مری 2، اسلام آباد 4، فیصل آباد 5 رہا۔ پشاور 6، لاہور 8 اور کراچی میں درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سردی بڑھنے کے باوجود فضائی معیار بہتر نہ ہو سکا، عالمی فہرست میں لاہور کا دوسرا نمبر۔